بس خوشی کے پر کسی کو گوری ہونا ہو, کسی کو خوبصورت بننا ہو تو یہ کریم لگا لو. اب شوہر کو پریشان کر دیتی ہے, کریم دو تب مانے تم ہم سے محبت کرتی ہو. ایک ایک کریم کا دام 2000, 1500, 2500, 3000, 5000, 10,000. اپنے چہرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کان, آنکھ, ناک سب کچھ ہے, لیکن تھوڑی سی کالی ہے. اب اپنی اسی شکل کو خوبصورت بنانے کے لیے کریم کا استعمال ہوتا ہے. اپنے چہرے کے اوپر غور کرو, اگر اللہ تعالیٰ تم کتنا بھی کریم اور پاؤڈر لگا لو, کتنے بھی قیمتی پاؤڈر لگا لو, کریم لگا لو میری بہنوں اور میرے بھائیوں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری ناک کاٹ دے یا ناک ہی تمہیں نہ دے, ناک یہ ہے کریم لگائے گی, آنکھ نہ ہو تو کریم کائے کو, ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہ ہو تو کریم کائے کو, یا آنکھ ہو ناک ہو لیکن ناک نہ ہو, زبان نہ ہو, ہونٹ نہ ہو, تو میرے بھائی جو دکھنے میں کتنا بیکار لگے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اے میرے بندو, ہم نے تمہیں بہت ہی خوبصورت ڈھانچے میں ڈالا ہے, بہت خوبصورت ہم نے تمہیں بنایا ہے, اتنا خوبصورت, اتنا بیوٹیفل ہم نے تمہیں بنایا ہے. انسان اس بات پر ماننے پر مجبور ہو چکا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں جہاں رکھی ہے بالکل پرفیکٹ رکھی ہے, بالکل صحیح جگہ پہ وہ چیز دی ہے. اگر یہاں پیر کی جگہ پہ ہوتا اور یہی پیر ہاتھ کی جگہ پہ ہوتا تو انسان کہتا ارے کیسا کیا ہے, ہاتھ پیر میں اور پیر ہاتھ کے پاس, کیسا لگتا, جانور کی طرح دکھتا نا, کیسا چلتا. لیکن اللہ نے ایسی بنائی اور اس انداز سے اللہ نے بنایا انسانوں کو کہ انسان اللہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہے. اور قرآن کی وہ آیت بالکل اپنے جگہ پہ پرفیکٹ ہے, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اے میرے بندو, ہم نے تمہیں بہترین سانچے میں ڈھالا ہے, ہم نے تمہیں بہترین خوبصورت بنا کر کے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اتنا خوبصورت کہ آدمی اپنے خوبصورتی کو دیکھ کر کے کبھی کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ناک ہے تب بھی خوبصورت, آنکھ, کان, یہ ساری نعمتیں خوبصورتی کی بھی علامت ہے. اور خاص کر کے اگر یہ نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت چھن جائے, کوئی ایک نعمت اگر ختم ہو جائے تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو, وہ انسان نامکمل ہو جاتا ہے, وہ انسان انکمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس کو مکمل نہیں مانا جاتا ہے, سماج کے اندر اس کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس یہ نعمت ہے اور ان نعمتوں کا اگر غلط استعمال کرتا ہے تو یاد رکھنا میرے بھائیوں, اللہ کے یہاں ان نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا. قرآن کہتا ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے, آئی میرے بندو, ہم نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کے تعلق سے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. آئے میرے بندو, ہم نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہم تم سے قیامت کے دن سوال کریں گے, ہم تم سے کوشچن کریں گے, ہم تم سے پوچھیں گے میرے بندے ان نعمتوں کا تم نے صحیح استعمال کیا کہ تم نے غلط استعمال کیا. نعمتیں ملی ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے پوچھے. اب ان نعمتوں میں سے دو چار نعمتوں کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے. ان میں سے ایک نعمت ہے وَأَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. آئے میرے بندو, کیا ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نہیں نوازا؟ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ تو ہم بیٹھ کر کے مجھے دیکھ رہے ہو, آپ کے پاس کان ہوتا اور کانوں سے آپ ہماری آواز سنتے, لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے. میرے بھائی جو غور کرو, جو اللہ کو مانتا ہے, نبی کو مانتا ہے, ایمان والا بندہ, اس کو اللہ کو دیکھنے کی کتنی زیادہ حرص, کتنی زیادہ امید لگی ہوئی ہے, کتنے زیادہ دل کے اندر امید بیٹھا ہوا ہے. کہ اللہ جتنا تجھے, کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا, اللہ کاش کہ
ہم تجھے دیکھ پاتے ہیں تو کتنا دین کتنا خوبصورت ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بہتر ہے۔ نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی سے محبت ہمیں اور آپ کو ہے، لیکن نبی کو دیکھنے کی خواہش کس کو نہیں ہے؟ مکہ مدینہ جو ہمارا مکہ مدینہ سنا کرتے میرے بھائیوں، زیادہ تر لوگ غریب طبقہ کے لوگ علاقے میں گزر بسر کرتے ہیں، مکہ کا نام بھی سنتے ہیں کہ ہاں وہی مکہ جس میں جناب محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، وہی مدینہ جہاں پہ اسلام پھیلا، جہاں سے ہم اور آپ مکہ مدینہ تو سنتے ہیں، ہم نے خانہ کعبہ کا نام ہم نے سنا، ہم نے مسجد نبوی کا نام ہم نے سنا، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے میرے بھائی۔ جو اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہر مومن اس بات کی امید کرتا ہے اور خواہش دل میں دبایا ہوا ہے، غریب ہو یا امیر ہو، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، موٹا ہو یا دبلا ہو یا پتلا ہو، میرے بھائیو ہر مومن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ مکہ مدینہ دیکھ لے، لیکن اگر کوئی اندھا ہو تو کیسے دیکھے گا؟ آنکھیں ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں، جو ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے، جو یوٹیوب پہ دیکھا کرتے تھے، وہ سامنے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو زیادہ خوشی مل رہی ہے، لیکن جس کے پاس آنکھ نہیں رہی ہے، سن رہا ہے، میرے بھائی ان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو اور سنو۔ آپ کو اگر اندازہ لگانا ہے، اگر کسی کا بیٹا پیدا ہو، کسی کی بیٹی پیدا ہو اور اس کی آنکھ کے اندر پرابلم ہو تو اس کے ماں باپ کو دیکھو کتنا بے چین رہتا ہے۔ مولانا میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا بہت ہی زیادہ سندر ہے، بہت ہی اچھا ہے، لیکن ایک خرابی ہے، آنکھوں سے پانی گرتے رہتا ہے، آنکھوں میں شاید کہ کوئی پرابلم ہے، وہ یہاں سے کٹیہار، اور کٹیہار میں اچھا نہ ہوا تو بنگال، بنگال میں اچھا نہ ہوا تو کولکاتہ، وہاں پتہ کیا اگر اس کے پاس طاقت ہے تو بمبئی اور بھیلور تک کا وہ سفر کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے، ابھی بچہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے نعمت کیا ہے، لیکن ماں باپ کو معلوم ہے، اور ماں باپ اپنے بچے کو دنیا میں اندھا رکھ کر کے جانا نہیں چاہتا، وہ چاہتا کہ میرا بیٹا دیکھنے لگے اور دنیا میں کسی کا وہ محتاج نہ ہو۔ سوچ رہے ہیں آپ یہ کتنی بڑی آنکھ، کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ بھی مانگنے والے کو آنکھیں نہیں ہے، مانگ رہا ہے، چل رہا ہے، اب روڈ پہ چل رہا ہے، لیکن دکھائی نہیں ذرا اچانک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھ، تصور کرو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آنکھ کے تعلق سے فرمایا، آنکھ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، اگر آنکھ کا غلط استعمال بندہ کرتا تو سمجھ لیجئے وہ زنا کر رہا ہے۔ آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، اور آنکھ سے اگر کوئی غلط چیز دیکھتا ہے، ابھی اس نے کیا نہیں، اس نے ٹچ نہیں کیا، اس نے اپنے ہاتھ کا استعمال نہیں کیا، اس نے اپنے جسم کا استعمال نہیں کیا، صرف اپنی آنکھوں سے کسی غلط چیز کو دیکھ لیا۔ آج کل کوئی اس سے کافی نہیں ہے الا ماشاءاللہ، اور خاص کر کے جلسوں کا تو حال مت پوچھیے مولانا، ایک آ رہی لڑکی تو دیکھتا ہی چلا جا رہا ہے، دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور لڑکیاں ایسے بھر کر کی آتی لگتا ہے کہ کیٹرینا کی بہن ہے، اتنا بس کر کے آ رہی کیا ضرورت ہے جلسوں میں؟ ارے تم تو مومنہ ہو، تم اسلام کو ماننے والی ہو، تم فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے والی عورت ہو، اس فاطمہ کو ماننے والی ہو، اس فاطمہ کے باپ کو ماننے والی ہو، جس کی بیٹی نے کہا تھا ابو جان، جس کی بیٹی نے کہا تھا اے میرے شوہر اگر میں انتقال کر جاؤں تو رات کی تاریکی میں دفن مت کرنا، بلکہ بس دن کی اجالے میں دفن مت کرنا، بلکہ رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ کسی مرد کی نظر، کسی غیر مرد کی نظر میرے جسم کے اوپر نہ پڑ جائے، اور کہیں مجھے اس کی وجہ سے اللہ کی جواب دینا پڑ جائے۔
رات کی تاریکی میں دفن کر رہا ہوں. یہاں اتنے جلسے ہونے کے باوجود میرے بھائیوں آج وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ آنکھ ہی سے تو سارے گناہ ہو رہے ہیں. آنکھ سے سارے گناہ. آپ جائیے جتنی بھیڑ یہاں لگی اس سے زیادہ بھیڑ آپ کے میلہ اور ٹھیلا میں بھیڑ لگی ہوئی. آپ جا کر کے دیکھیے اس سے زیادہ بھیڑ آپ کو وہاں دکھے گی, اس سے زیادہ بھیڑ وہاں نظر آئے گی. میرے بھائیوں وہاں پہ بھیڑ کیوں ہے؟ اور نوجوانوں کی تعداد زیادہ آپ کو وہاں نظر آئے گی. نوجوان لڑکی چل رہی ہے اور نوجوان لڑکے اس کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کبھی اس کے بالوں کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے, کبھی اس کے جسم کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے. اپنی آنکھوں سے وہ زنا کرتا ہوا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھ کو تصور کرو, غور کرو. اللہ نے اگر یہ نعمت تمہیں دے دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں اس آنکھوں کا غلط استعمال کیا جائے. اللہ کے نبی فرماتے اس آنکھ کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا, جواب دینا ہوگا اس آنکھ کے تعلق سے بھی. یہاں جلسے میں دیکھا اور وہاں گھر گئے تو موبائل آن کیا, بٹن دبایا, نیٹ آن کیا اور کبھی فلاں ہیروئن کو دیکھ رہا, فلاں ہیروئن کو. اور آج کل تو زنا بالکل آسان ہو چکا ہے. موبائل نکالا اور موبائل سے اپنے گرل فرینڈس کو ویڈیو کال کیا اور ویڈیو کال کرنے کے بعد ڈائریکٹ اپنی گرل فرینڈ کو اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور کرتا ہے. اپنے جسم کا الگ الگ حصہ دکھاؤ. یہاں یہ لڑکا اپنی آنکھوں سے زنا کر رہا ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ آئی میرے پیارے بھائیوں, کٹیہار کے لوگوں, کٹیہار کی بہنوں اور کٹیہار کے نوجوانوں, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کِرَامًا کَاتِبِینَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ کہتا میرے بندو ہم نے تمہارے درمیان دو فرشتوں کو متعین کر دیا جو تمہاری نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھتے رکھتا ہے. رات رات بھر چیٹنگ کرنے والوں, رات رات بھر موبائل پہ گندی فلمیں دیکھنے والوں, رات رات بھر گندی چیزوں کو دیکھنے والوں, باتیں کرنے والوں, سوچو, غور کرو میرے بھائیوں. یہ بے حیائی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ زنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ زنا ہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے وہ زنا ہو النظر, آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا زنا ہے. غلط چیزوں کو دیکھنا زنا ہے. آج موبائل میں ہر کسی کے پاس پاسورڈ لگا ہوا ہے. کیوں؟ اس کے اندر نہ جانے کتنے لڑکیوں کی تصویریں رکھا ہوا ہے, اس کے اندر نہ جانے کتنی گندی چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہے. سوچو میرے بھائیوں اور نوجوانوں, اگر تمہاری موت ہو گئی, تمہاری موت ہو گئی, اور خاص کر کے اپنی گندی چیزیں اپلوڈ کرنے والوں اور کرنے والیوں, آج دیکھیں نوجوان لڑکے ریل بناتے ہیں, نوجوان لڑکیاں ریل بناتی ہے. کوئی اپنی کمر دکھا رہی ہے تو کوئی اپنا جسم کا الگ الگ حصہ دکھا رہی ہے. یہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کرتے ہوئے آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آئیں گے. غور کرو, اگر تم مر گئے تم تو چلے جاؤ گے, لیکن جتنے لوگ تمہاری اس حرکت کو دیکھیں گے تمہیں گناہ ملتا رہے گا, ملتا رہے گا, ملتا رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں, کبھی غور کیوں نہیں کرتے ہو اپنی حرکتوں کے اوپر؟ کبھی اپنے آپ کے پر نظر کیوں نہیں دوڑاتے ہو کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے کون سا کام کرنے لگا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے وَزِنَاهُمَ النَّظْرُ, آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے. اور آج سب سے زیادہ بے حیائی کام اسی آنکھ ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے, آنکھ ہی کے ذریعے سے. اب آنکھ, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اچانک تمہارے سامنے کوئی لڑکی آ جائے, کوئی گندی چیز آ جائے, ایسی چیز, آپ موبائل چلا رہے ہیں اور کوئی اچانک غلط چیز آ گئی ننگی, تو آپ کی نظر گئی, فوراً آپ نظر ہٹا لیجیے. وہ ایک نظر معاف ہے, ایک نظر تو معاف ہے. کسی نے پوچھا مولانا ایک نظر معاف ہے نا؟ ہم نے کہا, تو کہتا مولانا ایک ہی نظر معاف, ہم دیکھتے چلے جائیں, نظر ہی نہیں ہٹائیں گے اس کو. حلال کا کپڑا بڑھ جاتے حلال پر. اگر کوئی لڑکی جا رہے تو دیکھتے چلے جائے, دیکھتے چلے جائے, نظر ہی نہیں ہٹائے. مولانا ایک ہی نظر تو ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نہیں, تمہارا فتویٰ نہیں چلے گا اور تمہارا یہ
یہ نوٹنکی تمہاری نہیں چلے گی، بلکہ امام کائنات کہتے ہیں اچانک میں تیری نظر چلی گئی تو وہ نظر وہاں پہ، لیکن تم نے پھر اس کے بالوں کو دیکھا، پھر نیچے پھر اوپر، اور دیکھتے چلے گئے، کمنٹ کرتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ بھی زنا ہے۔ موبائل میں بار بار دیکھ رہے ہو، کبھی یہ فلم کبھی وہ فلم، کبھی یہ ریل کبھی وہ ریل، کبھی یہ گانا کبھی وہ گانا جو تم دیکھ رہے ہو، اللہ کی قسم یاد رکھنا میرے بھائیو یہ بھی زنا ہے۔ اللہ کہتا الم نجعل لہ عینین، اے میرے بندو ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نوازا ہے، اے میرے بندو ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نوازا ہے، ان آنکھوں کی قدر کر لو، ان نعمتوں کی قدر کر لو، ان نعمتوں کے بارے میں کبھی غور و فکر کر لو، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ آج دیکھ رہے ہیں سارا کھیل اس کی آنکھ کا اشارہ ہی سے تو سارا کام ہوتا ہے۔ غور کریے میرے بھائیو، حالات کتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں، آج کتنے بدتر ہو چکے ہیں۔ موبائل دینا تو مجبوری ہے، ہم یہ نہیں فرما دیں گے موبائل کا استعمال کرنا حرام۔ بہت سے مولوی ہوتے ہیں فوراً فتویٰ یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، اتنا جلدی ہم فتویٰ نہیں دیں گے حرام۔ موبائل کا استعمال کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر موبائل کا استعمال آپ جائز چیزوں کے لیے کرتے ہیں، پڑھائی کے لیے کرتے ہیں، نالج کے لیے کرتے ہیں، اس سے اور دیگر کام جیسے ہوتے ہیں، میپ کا کام کرتا ہے، ہم کئی جگہوں پہ سفر کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں رہتی ہے، ہم سفر کرتے رہتے ہیں اس کے تعلق سے، اور میپ سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کہاں پہنچی ہے، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو ہماری نظر جب اس کے اوپر پہنچتی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ موبائل کا استعمال واقعی صحیح ہے، لیکن اگر اسی موبائل کا استعمال غلط ہونے لگے اور اسی موبائل سے آج دیکھیے آج کل جو حالات بگڑ رہے ہیں، اور آپ علاقے میں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو اور اپنی آنکھوں کے پر کبھی غور کرو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اے میرے بندو کیا ہم نے تمہیں دو نعمتوں سے، ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نہیں نوازا، ولسانا وشفتین، اور اے میرے بندو کیا ہم نے تمہیں زبان سے نہیں نوازا، کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس کے پاس زبان ہی نہ ہو گونگا ہے۔ ہماری قدر جو ہو رہی ہے اسی زبان کی وجہ سے، زبان جس کے پاس ہے بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ پورے جسم کے اندر چھوٹا سا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا، لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اندازہ لگائیے۔ اگر یہ زبان ہی نہ رہے، سامنے دکھنے والا کتنا خوبصورت ہو، سب کچھ ہو، لیکن میرے بھائیوں وہ بول نہیں سکتا۔ ایک مولانا بہت پڑھا لکھا عالم ہو، بہت جانکار ہو، اور آپ کو کوئی جلسے میں لے کر کے آ جائیے، بڑے جلسے میں لے کر کے آ جائیے، اور اس کی زبان ہی نہ چلتی ہو، گونگا ہو تو کیا ہوگا؟ بہت پڑھا لکھا ہے، بخاری مسلم یہ ساری کتابیں انہوں نے پڑھی ہے، لیکن آپ کے سامنے آ کر کے بول ہی نہیں پا رہے ہوں۔ غور کریے میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ زبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتے ہیں، اور اس صحابی رسول کا نام حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگتے ہیں من النجات، اے اللہ کے نبی نجات کس نے؟ اللہ کے نبی نجات کیسے ملے گی؟ جنت میں کیسے جاؤں گا؟ جہنم سے کیسے بچوں گا؟ اللہ کے نبی وہ طریقہ بتا دیجئے، اللہ کے نبی وہ راستہ بتا دیجئے۔ امام کائنات فرماتے ہیں اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو اے میرے صحابہ، اے عقبہ ابن عامر، تمہیں یہ کام
کر لو. اللہ کے نبی فرماتے امسک علیک اللسان امسک علیک اللسان. اے صحابہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو, اپنی زبان کے اوپر لگام لگا لو, اپنی زبان کے اوپر تم کنٹرول کر لو, تم جنت میں چلے جاؤ گے. یعنی زبان کا استعمال غلط طریقے سے مت کرنا, زبان کو غلط جگہ سے یوز مت کرنا, غلط زبان کو وہیں استعمال کرنا جہاں پہ تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ کے نبی نے دوسری جگہ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. آپ فرماتے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو, ہاں اللہ ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے, والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو. یعنی مرنے کے بعد آخرت آنے والا ایک دن ہے جس میں ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. آخرت کے اوپر جس کو یقین ہو, اللہ کے نبی فرماتے فلیقل خیرا, اس کو چاہیے کہ وہ بہتر بولے, جب چاہے اس کو چاہیے کہ جب بھی بولے اچھا بولے, ورنہ وہ خاموش رہے. خاموش رہے, بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل دیکھتے ہیں نا آدمی چوراہے پہ بیٹھ گیا بولتا چلا گیا, بولتا چلا گیا, چوراہے پہ بیٹھ کر کے بولتا چلا گیا. کیا بول رہا ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے, کس کے بارے میں بول رہا ہے, کوئی نالج نہیں, پھر بھی بولتا چلا گیا. اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے, ورنہ وہ خاموش رہے. یہ اللہ کے نبی فرمائے زبان کے تعلق سے جب بھی بولو تو اچھا بولو, جب بھی بولو تو ایسا نہیں بیٹھے ہوئے ایک کہانی کرنے کے ایسے بیٹھا ہو, لیکن وہی زیادہ بول رہا ہے, وہی زیادہ بول رہا ہے. وہی زیادہ بولتا ہے. بتائیے میرے بھائیوں, جہاں بولنا چاہیے وہی بولیے, اور آج کل تو جو من میں آیا جو کچھ آیا بول دیا. اللہ کے نبی فرماتے نہیں ایسا مت کرو. امام کائنات فرماتے کوئی آدمی اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے, اپنی زبان سے بولا, کچھ نہیں اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا, بول دیا. ہاں ان العبد یتکلم بالکلمہ, ایک بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا ہے, من سخط اللہ, اللہ کو ناراض کرنے والا وہ جملہ بول دیتا ہے, ناراض کرنے والا وہ الفاظ نکال دیتا ہے, اس کے اوپر وہ بندہ غور نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس نے اس کے اوپر غور نہیں کیا اور اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ بول دیا, امام کائنات فرماتے یلقی بہا, اللہ کے نبی فرماتے اس جملے کی وجہ سے فی النار, وہ جہنم کے اندر چلا جاتا, وہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ایک جملے کی وجہ سے, ایک الفاظ کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر چلا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو شرکیہ کلام بولتے رہتے ہیں, وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر, سبحان اللہ, یہ شرکیہ جملہ ہے. اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر قرار دیا, یہ بھی شرک ہے میرے بھائیوں, یہ بھی غلط ہے میرے بھائیوں. وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کو خدا کے برابر قرار دیا جا رہا ہے. اور کئی جلسوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ سبحان اللہ کے بھی نعرے لگے رہتے ہیں. میرے بھائیوں کفریہ جملہ انسان کو بھی کافر بنا دیتا ہے. اسی وجہ سے آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے. جیسا من میں آئے ویسا بول دیا نہیں چلے گا, آپ کو بہت سوچ سمجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے. اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی, اللہ جو چاہے رسول جو چاہے, نہیں چلے گا. اللہ جو چاہے بھائی, اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں, آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت آپ نہیں دے سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دینا چاہے اسے کو ہدایت ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ زبان کے اوپر
کنٹرول کرنا یہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہے۔ ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ امسک علیک لسانک، اے صحابہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، زبان کے اوپر کنٹرول کر لو۔ یہاں سارا معاملہ اسی زبان سے ہے، ساری گڑبڑیاں اسی زبان سے ہو رہی ہے۔ یہ لان تان، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، بڑا آدمی بڑا کے بارے میں، کوئی آدمی اپنے بھائی کے بارے میں، کوئی آدمی اپنے باپ کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، کوئی آدمی مدرسہ کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، مولوی کے بارے میں، جو چاہے بنا سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے بولتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسا جملہ بول دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا کہ حضرت صفیہ ایسی ایسی ہے، اور اشارے سے حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ وہ چھوٹی ہے، لاٹھی ہے، بس اتنا کہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ لقد قلت کلمۃ، عائشہ تم نے ایک ایسا کلمہ بول دیا ہے، ایک ایسا جملہ بولا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی گندا ہو جائے، زہریلا ہو جائے۔ اب تصور کر سکتے ہو میرے بھائیو، اللہ کے نبی اپنے بیوی کو کہہ رہے ہیں کسی کو اس طریقے سے بات نہیں کریں۔ غور کریے آپ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے اس کو اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے سے ریکارڈ کروا رہا ہے، اللہ اس کو لکھ رہا تم کیا بول رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وجہ سے سمجھ بوجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے۔ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے تو یاد رکھنا وہ آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اس کے بارے میں برائی بیان کر رہا ہے، اس کے اندر وہ برائی ہے، تب بھی وہ آدمی اتنا بڑا گنہگار ہے کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت و جہنم کو دیکھا اور جنت و جہنم کو دیکھ کر کے آئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رائت النار، اے میرے صحابہ میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور جہنم میں نے عورتوں کو زیادہ تر جلتے ہوئے پایا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، صحابیہ بھی پوچھتی ہیں اللہ کے نبی بتائیے عورت جہنم میں کیوں زیادہ جل رہی تھی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کس وجہ سے زیادہ جل رہی تھی؟ تکثرن اللعن، وہ لعن تان زیادہ کرتی ہیں، اور کوئی تعداد بھی زیادہ ہے، اور کیا کر رہی ہے بیٹھی ہوئی، ارے یہ کپڑے، یہ چوڑیاں، یہ اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں صرف لعن تان۔ یہ شکایتیں مردوں میں بھی آنے لگی ہے، عورت کا کام مرد والا کام۔ میرے بھائیوں، لعن تان اگر کوئی کرتا ہے تو سمجھ لیجیے وہ جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے والا ہوں کیونکہ میرے بھائیوں ہمارے محترم دوست فضیلت الشیخ عبدالغفار صوفی بھی تشریف فرما ہے اور ان کو نکلنا ہے۔ یہی جلسے والے نے یہی ٹائم باندھا تھا کہ ان کے بعد اس کو بولنا تھا، لیکن شیخ کو نکلنا بھی ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ بھائی میں زیادہ دیر تک بول دوں کیونکہ ان کی مجبوری بھی ہے۔ بہر کے پھر کسی جلسے میں آپ کے سامنے میں بولوں گا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں زبان کی وجہ سے آدمی جہنم میں۔ ایک صحابی رسولہ تو اللہ کے نبی نے ایک عورت کے بارے میں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت بہت دیندار ہے، نماز کی پابند ہے، روزے کے پابند ہے اور یہاں تک کہ نفل روزہ رکھتی ہے، نفل نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کے اندر ایک برائی ہے، ایک خرابی ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں وہ کون سی برائی ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کی زبان بہت گندی ہے، یعنی اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے ارد گرد والے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، وہ گالی دیتی رہتی ہے، پریشان کرتی
بڑھتی رہتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہی فی النار، وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی. زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نمازی، دیندار، روزہ یہ سب کچھ کرنے والی کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں. اور یہی زبان کا صحیح استعمال کرنے والی کم نماز پڑھتی ہے. ارے نماز پڑھتی ہے، فرض نماز پڑھتی ہے، نفل نہیں. فرض روزہ رکھتے، نفل روزہ نہیں رکھ رہی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا وہ عورت جنت میں جائے گی؟ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا وہ عورت، اس عورت سے اس کے پڑوسی محفوظ ہے؟ جواب میں کہا گیا اللہ کے نبی اس عورت کی زبان سے پڑوسی بہت خوش ہے، وہ کبھی کسی کو تکلیف دے بات نہیں بولتی ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے اور اللہ کے نبی کہنے لگے ہاں یہ بالجنت، وہ جنت کے اندر جائے گی. تصور کرو میرے بھائیوں، یہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے. زبان کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی جا رہا ہے اور زبان کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جا رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے میرے صحابیو پیالئی کا لسان، اے صحابی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے. تو میرے پیارے ساتھیوں، زبان اور آنکھ یہ دونوں نعمتیں اتنی زبردست ہیں کہ ان نعمتوں کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی جا سکتا ہے اور جہنم میں بھی جا سکتا ہے. ہم یہی دعا کریں گے کہ ہمارے اللہ جو نعمتیں پورے ہمیں